بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome in Noor, Pakistan. My name is Qamar Abbas Tahir and I am MPhil in Physics from University of the Punjab. Today I will talk about Physics. لیکن میری جو اس دفعہ ٹرائی ہوگی نا یہ سائنس کے بارے میں. لوگ اس کو سائنس کہتے ہیں، سائنس نہیں سائنس بولنا ہے. جو اصل ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائنس. تو میں نے اس ٹرائی کی ہے تاکہ جو میکسیمم لوگ لیکچر دیتے ہیں انگلش میں ہوتا ہے تو ہم اس کو اردو میں ٹرائی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ بچے جو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں تو وہ ان کا اردو میں ہوتا ہے. تو اس لیے میں ٹرائی کر رہا ہوں پورا یہ اردو میں ہی اس کو لیکچر کو ڈلیور کیا جائے. تو جو فزکس میں بیسک ٹاپکس ہیں تو ان پہ ہم اس میں بحث کریں گے. تو سٹارٹ ہم کہتے ہیں سائنس کا. سائنس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. سائنس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک لیٹن ورڈ ہے سائنٹیا، اس سے نکلا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم. لیکن ہم اس کو پراپر ڈیفینیشن لکھتے ہیں. اس کی تعریف کیا بنتی ہے؟ یہ لکھی ہوئی ہے تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہونے والے قابل تصدیق حقائق کے مجموعہ کو سائنس کہتے ہیں. اب اس میں آپ نوٹ کرنا ہے کیا چیز آ رہی ہے. اس میں آ رہا ہے تجربات آ رہے ہیں، پھر مشاہدات آ رہے ہیں، اور یہ ورڈ ایک آ رہا ہے قابل تصدیق. ایسے حقائق جن کو ہم بار بار ایکسپیریمنٹ کے ذریعے تصدیق کر دیں اس کے بعد کہتے ہیں وہ قابل تصدیق ہو گیا ہے، اس کی سچائی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا. تو پہلے ہم تجربہ کہتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ایک فرق آئے گا. کچھ جو نا سبجیکٹس والے مشاہدات پہ لے کے آتے ہیں، لیکن میں نے اکٹھی بات کر دی ہے کہ تجربہ کرنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے، جو چیز اس کو ملا کے بنتا ہے علم اور اس کی پھر تصدیق کی جاتی ہے. صرف ایک بندہ نہیں ہے، ایک بندہ کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے تیسرا کرتا ہے، تو اس کو ملا کے ہم کہتے ہیں جو اوورآل تمہارے پاس بنتا ہے، جو علم ملتا ہے آپ کو، اسے سائنس کہتے ہیں. اچھا، اب سائنس میں جو سٹارٹ میں تھی نا ایک ہی برانچ تھی 18ویں صدی سے پہلے نا سائنس کی برانچ ایک ہی تھی جس کا نام تھا یہ نیچرل فلاسفی. ابھی تک اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ اس کے آگے نا فردر ڈیوائڈ کیا جائے. پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ اس لوگوں کے پاس علم آنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جاندار اور غیر جاندار دونوں میں فرق کرنے کے لیے پھر دو برانچز بن گئی. کون کون سی بن گئی؟ ایک بن گئی یہ فزیکل سائنسز، اور یہ کس کے بارے میں تھی؟ یہ بے جان چیزوں کے بارے میں. یعنی اس میں جتنی بھی بے جان چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں جتنی بھی ہیں سب کے بارے میں علیحدہ گروپ بن گیا فزیکل سائنسز. دوسری کون سی بن گئی؟ بایولوجیکل سائنسز. اور یہ کس کے بارے میں تھی؟ یہ جاندار. اس جاندار میں پودے بھی شامل ہیں، اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہیں. لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے آہستہ آہستہ ہم نے کہاں آنا ہے؟ اپنے فزکس کی جانب آنا ہے. سٹارٹ میں فزیکل سائنسز تھی، اس میں مین فزکس تھی، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ اس میں ترقی ہوتی گئی، ہوتے ہوتے اس میں سے کیا بنتی گئیں؟ فزکس، کیمسٹری. اس طرح فردر آگے چلتے چلتے ہمارا جو ہے نا مین چونکہ ہم نے فزکس میں آنا ہے تو اس کے بعد یہ فزیکل سائنسز سے نکلا فزکس آ گیا. اب ہم نے فزکس میں کیا اسٹڈی کرنا ہوتا ہے؟ اس پہ دیکھیں ہم، اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں. نیوٹن جو تھا نا یہ اس میں آئنسٹائن، اس نے جب بتایا تھا نا میتھس کو انرجی میں کنورٹ کرنے والا، اس سے پہلے جو ڈیفینیشن تھی وہ ایک ہی تھی جس میں ہم مادہ اور انرجی کا تعلق اس کے خاص کی بات کرتے تھے. لیکن آئنسٹائن کی جو ڈسکوری تھی میتھس کو انرجی میں کنورٹ کرنے والی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج ہو گئی. چینج کیسی ہوگی کہ ان کے درمیان جو تعلق ہے اس کی بات بھی آ گئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں ہم مادہ اور انرجی کے خاص اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. تعریف ہے، تعریف میں شارٹ چیزیں آتی ہیں، اس میں وضاحت نہیں آتی ہے. تو اب جو میں نے آپ کو چیزیں مین بتانی ہیں فزکس میں جو چیزیں کنفیوز کرتی ہیں وہ سٹارٹ میں ہے تعریفیں، وہ برانچیز آگے سائنس فزکس کی پھر آتی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، دیکھ کے رٹا بھی لگا لیں گے، سمجھ لیں گے. لیکن جو کنسیپچل چیز ہے وہ یہ والی آ رہی ہے جب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے، وہ ہے فزیکل یا طبعی مقداریں. اب بچے کسی سے سوال پوچھیں گے نا تو وہ یکدم بولے گا جی ہاں جی بنیادی. ابھی ہم نے ایک بات کی ہے، فزیکل مقدار وہ ہوتی ہے جس کو ہم پیمائش کر سکیں. مثلا ایسی ہم کہہ سکتے ہیں جس کی پیمائش کی جیسے. پیمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ اس کو ہم میئر کر سکیں. اب میئر میں آپ کوئی چیز لے لیں, یہ میرے پاس مارکر ہے, اس کی لمبائی دیکھ لیں, اس کی موٹائی دیکھ لیں, اس کا جو ڈایا میٹر دیکھ لیں, کچھ بھی ایسا کر لیں, ہم کہتے ہیں یہ سی پیمائش ہوگی. آپ بازار جاتے ہیں, آپ بازار جا کے انہیں بولیں گے جی ہم نے کپڑا خریدنا ہے, تو آپ وہ پوچھے گا کتنا, آپ اسے گز میں بتائیں گے, یہ بات ہی بات ہے. لیکن پیمائش تو اس کی ہو گئی. آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے, ہم ابھی میں آپ سامنے بات کر رہا ہوں, یہ ٹائم یوز ہو رہا ہے, اس کو ہم پیمائش کر رہے ہیں. تو ٹائم بھی کیا ہو گئی ہمارے پاس, کیا آ گئی, فزیکل مقدار آ گئی, یا اس کو ہم طبعی مقدار بھی کہہ سکتے ہیں. تو ماخوذ مقداریں یا بنیادی تو ساری بات کی بات ہے, اب اس میں سارے مکس ہو رہی ہیں. اب چونکہ اس کو پھر فردر دو گروپ بنا دیے گئے, ایک ہمارے پاس آ گیا بنیادی مقداریں, دوسرا کیا آ گیا ماخوذ. اب بنیادی کا مطلب کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز آ گئی ہے, باقی ساری اس سے نکلی ہوئی ہیں. تو بنیادی ہمارے پاس 7 ہوتی ہیں. کتنی ہیں؟ 7. ہم یہاں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے 7 پوری کر سکتا ہوں. بچوں کو یہ بڑی اس میں مشکل پیش آتی ہے یاد کرنے میں. اب دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ نے خود ہی بتانا ہے کہ یہ, اب دیکھیں ہمارے پاس یہ کتاب ہے ایک, کیا اسی کو لمبائی ہے, اسی کو چوڑائی ہے, لیکن لمبائی چوڑائی اونچائی سب کو ہم ایک ہی گنیں گے, لمبائی گنیں گے. لمبائی اس کی ہوگی, اس کا بھی ماس بھی ہوگا, ماس بھی ہو گیا. یہ دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی, لمبائی بھی ہوگا, ماس بھی آ گیا. اب میں بات کر رہا ہوں, ٹائم گزر رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, وقت بھی آ گیا. تیسری, آج کل ہر کمرے میں ہر گھر میں لائٹ ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ. چوتھی آ گئی. اب یہاں چیک کرنا ہے آپ نے, گرمی ہے سردی ہے, کہتے ہیں نا کہ ٹیمپریچر کم زیادہ ہو گیا ہے, تو وہ کیا چیز آ گئی, ٹیمپریچر آ گئی. 5 ہم نے ادھر ہی پوری کر لی ہیں. کون کون سی ہوگی؟ لمبائی ہو گئی, اس کا ماس ہو گیا, اس کے بعد جو ہم ٹائم گزر رہا ہے وقت ہو گیا, پھر جہاں بجلی آ رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ, وہ ہو گیا, ٹیمپریچر ہو گیا. اس کے بعد 2 رہ گئی ہیں. اب ہم شدت کی بات کرتے ہیں, باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے, کم ہے زیادہ ہم کیسے بتاتے ہیں, وہ شدت کہتے ہیں اس کو. اگر دھوپ تیز ہوگی, شدت بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ نمبر آف لائن جو آ رہی ہوتی ہے نا کسی یونٹ ایریا پہ 1 سیکنڈ میں گزرتی ہیں, وہ شدت کہتے ہیں اس کو. اگر وہ دھوپ تیز بڑھ رہی ہے مطلب کہ نمبر آف لائن زیادہ آ رہی ہیں, تو ہم کہتے ہیں تو روشنی کی شدت بھی ساتھ ہو گئی. پھر لاسٹ میں رہ گئی شے کی مقدار. کوئی یہ بڑے پیمانے پر کرنے کے بعد تو اس میں ہم استعمال کرتے ہیں کلو گرام ماس والے. جب ہم بات کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ, کہ کیمسٹری میں تفصیل سے پڑھتے ہیں اس کو ہم, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں شے کی مقدار. اب یہ 7 ایسی بنیادی مقداریں ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو بنیادی مین کہ باقی ساری ان سے اخذ کی گئی ہیں. اب جو ہم اس سے اخذ کریں گے اس کا نام کیا ہوگا, انہیں ہم بولیں گے ماخوذ مقداریں. ماخوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اخذ کرنا. اب ان 7 کے علاوہ جو مقدار بھی بولیں گے وہ کیا ہوگی, وہ ماخوذ ہی ہوگی. ہم اس کو بتا بھی سکتے ہیں کیسے, کہ لکھا ہے میں نے ایریا. جب بھی ماخوذ مقدار کوئی بھی ہوگی نا, اس کا فارمولہ ہوگا. بڑی سمپل سی بات یاد رکھیں, ماخوذ مقدار کا فارمولہ ہوگا, اس کا فارمولہ نہیں ہونا, بیسک ہے نا اس لیے. اب کیسے, یہ بنتا ہے ایریا, اس رقبہ بولتے ہیں. اس کا فارمولہ کیا بنتا ہے, لمبائی ضرب چوڑائی ہوتا ہے. لمبائی آ گئی ضرب, بیسیکلی یہ بھی لمبائی ہے, مطلب اس کو ہم ایل ضرب ایل کہہ دیں گے. تو ہم کہتے ہیں یہ لمبائیاں ملا دیں. اگر لمبائی تیسری شامل کر دی جائے ساتھ, جیسے یہ کتاب ہے, یہ اس کی لمبائی ہے, یہ اس کی چوڑائی ہے, اونچائی ملا دی تو کیا بن گیا, اس کا والیوم بن گیا. مطلب کیا ہو گیا کہ والیوم میں اگر ہم ایریا میں یہ لمبائی چوڑائی اور اونچائی ملا دی جائے تو اس کا والیوم بن جائے گا. سپیڈ آ جائے گی. سپیڈ کا فارمولہ کیا ہوتا ہے, فاصلہ ہوتا ہے. سپیڈ کا کیا ہوتا ہے, آپ پڑھ چکیں گے بعد میں. سپیڈ کا ہوتا ہے فاصلہ, کوئی بھی مقدار آپ بتا دیں گے نا مجھے ان 7 کے علاوہ, وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی, وہ ماخوذ ہوں گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا جو اتنا ہی تھا. اب میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سائنس سے. سائنس کیا ہے, لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں سائنٹیا. سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے, علم, جاننا.
تعریف میں نے بتا دی ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ سٹارٹ میں ایک ہی برانچ تھی، اس کے بعد 2 برانچز بن گئیں، فزیکل سائنسز آ گئی، اس میں پھر فزکس آ گئی، پھر ہم نے اس کی آگے فردر برانچز بن گئی ہیں، علم وسیع ہوتا گیا، اس کی برانچز بنتی جاتی ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا طبعی مقداریں آ گئی ہیں، طبعی سے ہم آگے پھر چلیں گے، اس کے یونٹس پہ آئیں گے، جو چیزیں کنفیوز کرتی ہیں وہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تھینک یو۔